السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ آج کافی کچھ خبریں ہیں جو اسی آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ دو تین تو خبریں تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ ایک تو یہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا نواز شریف صاحب کا، جو 24 کو اناؤنس ہونا ہے۔ دوسرا، آج خواجہ سعد نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی پارلیمنٹ کے اندر، اور میرے نزدیک تو قیامت کی نشانی ہے کہ خواجہ سعد صاحب کھڑے ہو کے آصف زرداری کی گرفتاری پہ بولیں کہ بس قیامت آ جائے گی، ہیجانی کیفیت ہو جائے گی۔ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور اس پہ بات کریں گے کہ اگر آصف زرداری گرفتار ہوتے ہیں تو واقعی کیا کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، کوئی بہت انریسٹ ہو جائے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ میری اطلاع کے مطابق لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ کے شاید کہا جا رہا ہے کہ 8 والیومز جے آئی ٹی کے آگے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید 10 والیومز ہیں ان ٹوٹل، تو 8 آ گئے ہیں، ابھی کچھ اور آنے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی یہ نہیں کہا جا رہا کہ سبمٹ ہو گئی ہے، لیکن وہ جو باقی انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس آ جائیں گے تو وہ سبمٹ ہو جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی لاہور میں ہیں اور ان کے جو کیسز اسکیجولڈ ہیں وہ بھی لاہور رجسٹری میں ہیں، ناٹ ان اسلام آباد۔ تو شاید وہ 24 کو فارملی سبمٹ ہو جائے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہماری اطلاع تھی کہ 22 تک یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوگی۔ دوسرا، تیل کے اوپر آپ سے انٹرسٹنگ بات، 2-3 باتیں شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ باتیں وہ بھی کرنی ہے کہ شہریار آفریدی نے، جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں اور افیکٹولی اس وقت منسٹر آف انٹیریئر ہی ہیں، انہوں نے بڑی ایک دھواں دار اور بڑی الارمنگ تقریر کی کہ 75% لڑکیاں ان پرائیویٹ اسکول، جس کو ایلیٹ اسکول وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں، وہ ساری میتھ کے اوپر ہیں، ڈرگس کے اوپر ہیں۔ ان کی بات آ کے آج سمجھائی شیریں مزاری نے، یعنی ان کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا، لیکن جو شیریں مزاری کی بات ہے وہ کون سمجھے اور وہ کیسے سمجھائے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک آپ سے میں خبر شیئر کرتا جاؤں، وہ ہے آئل مافیا کی۔ ہم نے کافی پروگرامز کیے آئل مافیا پہ، آپ کو ہم نے بتایا کس طرح آئل مافیا نے ایل این جی کے کانٹریکٹس کینسل کروائے کارگوز کے، تاکہ تیل فرنس آئل بیچا جائے، سب کچھ ہو۔ پھر اس پہ پرائم منسٹر نے ایک انکوائری آرڈر کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے، بورڈز ان کے ڈیزالو کر دیے، سوئی سدن کے، سوئی ناردن کے ایم ڈیز جو ہیں وہ انکوائریز میں ان کو انڈر مائکروسکوپ ڈال دیا کہ ان کی انکوائری کریں۔ پھر ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنی، انکوائری کمیٹی ہیڈڈ بائی چیئرپرسن اوگرا، اور اس کے اندر جو سے تھے انٹرسٹنگلی جو ممبرز بنے وہی بنے، کوئی ڈی جی آئل، کوئی ڈی جی پیٹرولیم، جو خود پارٹ آف دا ہول اسکیم تھے۔ اینی وے، میری اطلاع کے مطابق وہ رپورٹ تو فائل ہو گئی ہے، اور وہ پچھلے ہفتے کو فائل ہوئی ہے، سیٹرڈے کو، یہ 72 گھنٹے میں فائل ہونی تھی، لیکن اب اس رپورٹ پہ ایشوز اٹھ رہے ہیں۔ 4-5 سوال منسٹری نے اور کیے ہیں، جس کا پتہ نہیں یہی کمیٹی جواب دے گی اور دے گا، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ جو رپورٹ ہے بہت زیادہ جنرلائزڈ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ سے اگلے شاید اس ویکینڈ پہ یا نیکسٹ ویکینڈ پہ ایک اور بہت بڑا اسکیم بھی شیئر کروں گا، جس میں کس طرح 1000 ارب روپیہ جو پرائس ڈفرینشیل لیوی کے نام پہ پیٹرولیم منسٹری لیتی رہی ہے اور سرکاری خزانے میں نہیں جاتا، اور وہ کس طرح یوز ہو رہا ہے۔ 1000 ارب، اٹس ناٹ پینٹس، اٹس اے لارج اماؤنٹ۔ ان سب پہ باتیں کریں گے، لیکن پہلے ذرا سیاست پہ بات شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پینل میں جناب کاشف عباسی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہے، آسمہ شرازی، شکریہ آپ کا، مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا سن لیں کہ آج کیا بات ہوئی ہے۔ خواجہ سعد صاحب کیا گرجے کیا برسے، اور یہ وہی خواجہ سعد ہیں جو ایک زمانے میں بہت سی تقریریں ہیں جس میں وہ ان کا بس چلتا تو شاید زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹ لیتے، لیکن بات کیا ہوئی؟ بدقسمتی سے اس ملک میں احتساب کے نام پر انتقام کی روش اختیار کی گئی ہے۔ خود پی ایم ایل این کے دور میں جو احتساب کا عمل تھا، میں اسے بھی شفاف نہیں سمجھتا۔ اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی، یہ لکھ لیجئے۔ جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں، کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ زرداری صاحب کتنا کھانا ہے، آپ کا پیٹ کیسے بھریں؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے، اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے؟ یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں۔ کاشف عباسی، ایک طرف یہ خواجہ صاحب آج خدا نہ خواستہ پکڑے گئے تو ایک ہیجانی کیفیت ہوگی اور کیا تماشا ہو سکتا ہے، اور بلکہ وہ ایک شارٹ وہ بھی اگر آپ چلا دیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو احتساب ہوا ہے نواز لیگ کے دور میں، میرے نزدیک وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ذرا ابھی سنا ہے، دوبارہ چلا دیں ذرا۔
बदकिस्मती से इस मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम की रविश इख्तियार की गई है। खुद PMLN के दौर में जो एहतसाब का अमल था, मैं उसे भी शफाफ नहीं समझता। अगर खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी, सुन लिया आपने? जी मैंने सुना जी। उन्होंने कहा कि जी बड़ा, एक तो 80 भी गलत कीता है, हुण तुसी ना करना। वो कह रहे ने कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक में सी, कुछ उन्होंने भी गलत कीता, कुछ असी भी गलत कीता। प्रॉब्लम क्या है, ये जो बयानबाजी पिछले 4-5 दिन से चल रही है ना, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का बुनियादी मसला मालिक साहब यही है। साद रफीक साहब अपोजिशन में होंगे, या जब जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो क्या बात करेंगे, वो आपने सुनी। वो कहा ये पार्टी लुट्टो और फुट्टो, ये मुल्क को लूट कर खा गए, ये तो अभी कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं सुनाया जो साद रफीक साहब ने कहा। वैसे आपकी तकरीर मुझे बेहतर लगी है साद रफीक साहब की, मुझे लगा कोई गुस्सा थोड़ा कम था, कुछ सियानी बातें कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम में और नैब में जाके सारे हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जिस वक्त अपने सर पे आती है, हम सारे, मैं और जरदारी साहब इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी ज्यादती होगी जरदारी साहब के साथ, बड़ी ज्यादती हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, ये मुल्क में इंतकाम हो रहा है, ये इस मुल्क में एहतसाब नहीं हो रहा। किस तरह एहतसाब हो? आपसे सवाल पूछते हैं, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। आपसे सवाल पूछते हैं, आप दूसरों को गालियां निकालनी शुरू कर देते। यही जरदारी साहब जब पूछते थे आपसे कि आपके या मियां साहब के ऊपर बयानबाजी की, जो सारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये किस बुनियाद पे की हुई थी? जब पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब ने मियां साहब के बारे में कहा था कि सारी चोरी मियां साहब ने की है, ये जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं, जब आप पर इल्जाम लगे, आप आगे से सारों को, दूसरे को कहते हैं इनसे बड़ा चोर पाकिस्तान में कोई नहीं है। अब जब सर पे पड़ी है तो इमरान खान जो कहता है मुका दिस इज व्हाट हैपेंस, वो कहते जी बड़े शरीफ आदमी हैं आसिफ जरदारी साहब, इनको गिरफ्तार ना करना, बड़े शरीफ। जरदारी साहब क्या कहेंगे आगे से, और पीपल्स पार्टी क्या कहेगी, बड़ी शरीफ आदमी है जी मियां साहब, इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों सड़कों पे निकल आएंगे, दोनों कहेंगे हम इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर खड़े हैं, जबकि असल में हो क्या रहा, ये मुल्क में एहतसाब नहीं होने देते। क्या होगा, होना क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा क्या 4 सवाल पूछेंगे आपसे, अगर आपके पास जवाब है आप जवाब दे दो, अगर जवाब नहीं होगा तो फंसेंगे। तो अगर फंसेंगे और पैसे का जवाब नहीं है तो फंसना चाहिए, क्यों ना फंसे। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। ये पॉलिटिशियंस आप पिछले 20 साल से यही कर रहे हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं एक दूसरे को गाली निकालते हैं, मुश्किल में पड़ता है दोनों एक दूसरे का साथ, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है, कभी एक दूसरे की दुआइयां देते हैं। आसमा, ये जो बात उन्होंने की कि जी, और आज उनके ऑपोजिशन वालों ने भी कहा, बहुत से लोगों ने, कि जी जैसे लगता है जैसे सड़कों पे आग लग जाएगी अगर आपसे जरदारी गिरफ्तार हो। हम ये सुन रहे थे जब मियां साहब भी आए थे और पहुंचे नहीं, वो लाखों का मजमा एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा। क्या अगर गिरफ्तार होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर JIT की बात होती है, तो क्या वाकई हो जाएगा कि बहुत इनकलाब आ जाएगा मुल्क में? मुझे नहीं लगता, लेकिन उससे पहले आपके सवाल के जवाब से मैं अभी ये खबर जो सब जगहों पे चली है कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो नैब की कस्टडी में, उनकी तरफ से इल्ज़ामात के ऊपर जेल में थे, उनकी डेथ हो गई और हथकड़ियाँ उनको अभी भी लगी हुई थी जब वो मर गए। सवाल ये है कि ये वाकई ये बड़ा अलमिया है और इन पे इन लोगों को भी सोचना चाहिए। जिस मुआशरे के अंदर उस्ताद जो है वो हथकड़ियों में मर जाए और दहशत गर्दों के टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यूज़ चलें, वो मुआशरा तो इसी तरह का होगा। एहसान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी कर रही है, नौरीन लुगारी कौम की बेटी, याद नहीं है आपको? तो उस मुल्क में मुझे बताया कि क्या होगा। मेरी माँ उस्ताद रही है, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो उस्तादों के बच्चे हैं। सही है। आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, ये तमाशा है जो हो रहा है कि और उस्तादों को हथकड़ियां लगा के कि वो उस पर इल्जाम है कि वो कहीं भाग ना जाए और वो मर गया है और उसकी हथकड़ियां तक नहीं उतरी हुई, तस्वीरें जो है वो मीडिया के ऊपर चल रही हैं। ये बेहिस, हमारे साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है, हम इसी काबिल हैं जो कि इस वक्त हो रहा है। और ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, बाय द वे, बिल्कुल कोई उम्मीद मुझे नहीं है, बिल्कुल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये किसी तरह से कोई इनकलाब लाने के मूड, इनके अपने इनकलाब हैं, इनके अपने इनकलाब हैं, इनके अपने मफादात हैं, इनकी अपनी सियासत है, इनको क्या लगे, इनके पर्सन स्पेसिफिक इनकलाब। एग्जैक्टली, हर एक की फाइल दबी हुई है। हाथ डालेगा तो जमहूरियत का इनकलाब है, जरदारी साहब पे पड़ेगा तो ये 18वीं अमेंडमेंट के खिलाफ साजिश है। अगर एक के खिलाफ होता तो बाकी सारे खड़े होकर कह रहे होते। अभी किसने इस अरशद ने पुराना एक मौला बख्श चांडियो साहब का साउंड निकाला, देखकर हम सारे हंस रहे थे। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ के बारे में, ठाकुर तुम तो गए हो। ये जब इनकी JIT बनी, उन्होंने कहा मियां साहब आप पकड़े गए हैं। उस वक्त के बयान निकाले पीपल्स पार्टी के और आज निकाले, मैं आसमान से 100% एग्री करता हूं। आपको थोड़ा अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ये उस्तादों से कुछ छोड़ें, वो दहशत गर्दों को जो हम ट्रीटमेंट पाकिस्तान में देते हैं, दहशत गर्द आज दहशत गर्द है, कल नहीं होगा। ये बस कुछ लोग फैसला करेंगे कि आज का जो दहशत गर्द है कल का वो फेवरेट बन जाएगा, क्यों? बट इसके दरमियान में भी बहुत सी स्पेस है। हम दो एक्सट्रीम्स की बात करके दरमियान वाले को ना छोड़ें। ये जो चोर जो जिनके ऊपर चोरियों का इल्जाम है,
یہ احتساب ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس کی فائل دبی ہوئی ہے, وہ کچھ عرصہ پہلے جو پیپلز پارٹی پالیٹکس کر رہی تھی, یعنی خاموشی سے این آر او لے رہی تھی, آج وہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. آج وہ خاموشی سے این آر او ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فائل ہے تو دبی ہوئی ہے نا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے. تماشا ووٹ کو عزت دو, فائل ہے تو دبی ہوئی ہے. ووٹ کو عزت دو. فائل ہو کیوں کسی کی؟ ایسا آدمی پاکستانی پالیٹکس میں ہو کیوں جس کی فائل ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل. اور ہم تماشا این آر او سے مجھے یاد آیا ایک چھوٹا سا ہنٹ, آپ کو ہنٹ دیتا ہوں, میں بھی اس پہ سٹوری کروں گا تھوڑے دنوں میں. جو این آر او کے لیے دو جو شخصیتیں ایک زمانے میں بڑی ایکٹیو رہیں, ایک شجاع عظیم صاحب تھے, ٹھیک ہے نا, ایک چودھری منیر صاحب تھے. خیر ان کی تو رشتہ داری بھی اب ہے. اب پتہ لگا کہ وہ بھی این آر او کے لیے نہیں ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو ہم بریک کریں گے تو ایک دو دنوں میں, کہ دونوں کو ایک بہت اچھے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ایک بہت زبردست پریزنٹ بھی ملا ہے اسلام آباد میں, جس میں کچھ رولز بینڈ ہوئے ہیں, اور جس کے بعد وہ بھی جو پروجیکٹ ہے وہ اربوں کا ہے. نئے پاکستان میں نہیں, لیکن وہ پرانے پاکستان سے ابھی نئے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ ایک ذرا مریم نواز کا ایک انٹرویو سنے جو منیب کے ساتھ تھا, آپ کو یاد ہے؟ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی مریم کی, جس میں اس نے کہا بات ہے کہ ساڈی بار تاڈی واری, وہ ذرا سنے تھا کہ اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ابھی تو وہ بہت خوشی نواز شریف کو گرانے کی کوشش میں استعمال ہو رہے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب پھر بھی ایکسیپٹیبل ہیں. کچھ لوگوں کی تو ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں. تو آپ سوچیں کہ جب نواز شریف سے فراغت ہو جائے گی لوگوں کو, وہ باقیوں کے ساتھ کیا حال ہوگا. جی مظہر عباس ہیں ہمارے ساتھ. جی مظہر, یہ سنا آپ نے جو مریم نے بات کی, لیکن اب یہ بتائیں سندھ میں پہلے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح خود ان کی باتوں سے ہو رہا ہے, اور آج 7 جنوری تک ان کی پری ارسٹ بیل ہو گئی ہے آصف زرداری صاحب کی, اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی 5 جنوری تو یوم پیدائش بھی ہے بھٹو صاحب کا, اس پہ جلد سے جلوس ویسے ہی ہونے ہیں, تو اس سے پہلے گرفتاری ہوگی بھی نہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی لنک ہے 5 جنوری کے بعد 7 جنوری تک بیل دے دینا؟ اور دوسرا یہی بات کہ اگر ان کی کوئی اریسٹ وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو کیا سندھ میں سڑکوں پہ آگ لگ جائے گی, کیا ہوگا؟ پنجاب میں تو کیپیسٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سڑکیں بلاک کرنے کی. دیکھیے پیپلز پارٹی کا سندھ میں جو سب سے بڑا پرابلم ان کو لاحق ہے. میں آج صبح گیا بھی تھا بینکنگ کورٹ میں, اور وہاں پیپلز پارٹی کے اچھے خاصے لوگ آئے ہوئے تھے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت بڑا کراؤڈ آیا ہوا تھا, لیکن ان کے ایکٹیوسٹ, پرانے ایکٹیوسٹ بھی نظر آئے, بہت سے پرانے رہنما بھی نظر آئے. لیکن جو مجھے امپریشن ملا وہ یہی ملا کہ پیپلز پارٹی کے 2 پرابلم ہیں یہاں. اگر وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں زرداری صاحب کی گرفتاری پہ, اور اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے, تو وہ وفاق کو انوائٹ کریں گے کہ وہ یہاں گورنر راج لگا دے. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے بہت سے اندر کے حلقے اس طرف دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو اور ہم گورنر رول لگا کے, اور ان کی بہت سے لوگوں کی یہاں جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں وہ اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ اگر یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسرا پیپلز پارٹی کا جو ایک بڑا پرابلم ہے, اور آج ان کی میٹنگ ہو رہی ہے بلاول ہاؤس میں, ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے ان کی بلاول ہاؤس میں, اور اس میں وہ لائے عمل کا اعلان کریں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ غالباً 27 دسمبر تک تو اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا. لیکن یہ مجھے بتائیں, اگر یہ جو مظہر نے بات کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنے حالات خراب کر دیں کہ گورنر راج ہو, وہ تو الٹیمیٹلی بہت نقصان ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ تو افورڈ ہی نہیں کرتے کہ اتنا انٹرسٹ اور ایک صوبے میں کمرشل ایکٹیویٹی رک جائے گی. پہلے اکنامک ایشوز ہیں, ٹھیک ہے آج 3 بلین آ گیا ہے یو اے ای سے, بٹ دیز آر پیلیٹیوز, یہ کوئی پرماننٹ کیوز تو نہیں ہے, وہ تو نہیں افورڈ کرتے. دیکھیں اس سے زیادہ کہ یہ کمرشل ایکٹیویٹی سے زیادہ جب آپ ایک, ابھی تو ان کا حکومت ہے, ان کا سٹیک ہے پورے سسٹم میں, وہ چاہیں گے کہ حکومت بھی ساتھ چلتی رہے. پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس صوبے میں وہ بندے نکال سکتے ہیں اس میں ان کی اپنی حکومت. ایگزیکٹلی. تو اس صوبے میں وہ کیسے ایجیٹیٹ کریں گے؟ ایک حد تک تو کر سکتے ہیں, جلد سے جلوسوں میں تقریریں تو کر سکتے ہیں, وہ شہر بند نہیں کر سکتے, وہ شہر اور اس صوبے کو بند نہیں کر سکتے.
اب مسئلہ یہ کہ 2 سزائیں ہونے کا خدشہ ہے یا گرفتاریاں, ایک تو میاں صاحب کی سزا کا خدشہ ہے اور ایک زرداری صاحب کی گرفتاری کا. ابھی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ کیا دونوں قریب ہوتے ہیں یا دونوں کے اندر سپیس بڑھا دیتی ہے حکومت. ظاہر ہے ایونچولی جب ایف آئی اے نے کرنا اس کے اوپر فیصلہ وفاقی حکومت. میاں صاحب کا تو 3 دن کی بات رہ گئی ہے, تو کیا میاں صاحب اگر 24 کو جائیں گے تو کیا 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کی سپیس حکومت دے گی بیفور دا نیکسٹ بگ اریسٹ, تاکہ وہ جو شوق ہے وہ ابزارب کر لے جو میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا شوق ہے. کیونکہ اگر دونوں چیزیں قریب ہوئیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو کر جو جس کو عوامی رابطہ مہمی تحریک میں چلی جائے. اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر 2 صوبوں میں ایک بڑی متحرک اپوزیشن آپ کو نظر آئے گی, جس کا نقصان پیپلز پی ٹی آئی کو اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو وقت چاہیے اپنی کارکردگی دکھانے کا, اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کا. دے ڈونٹ وانٹ این اپوزیشن آن دی اسٹریٹس, دے ڈونٹ وانٹ سٹیز شٹ ڈاؤن, دے نیڈ اسٹیبلٹی, ان کو اسٹیبلٹی چاہیے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں اریسٹ اکٹھی مشکل لگ رہی ہے مجھے, انلیس سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے, کیونکہ ظاہر جے آئی ٹی کی رپورٹ تو سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے. اگر سپریم کورٹ اریسٹ کا فیصلہ دے دیتی ہے پھر تو کچھ اور بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے وفاقی حکومت زرداری صاحب کو سپیس آؤٹ کرے گی ایک دم. مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کی سزا کے اچھا مجھے بریک پہ لینا ہے, لیکن آسما میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو تو اریسٹ کا سین نہیں, وہ تو یہی ڈائریکٹ کرے گی گورنمنٹ کو کہ آپ جو بھی انڈر دا لا آپ پروسیڈ کریں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو سپریم کچھ نہیں گورنمنٹ کر سکتی, کورٹ کا حکم ہے 24 کو فیصلہ آ جائے گا, لیکن وہ تو ایف آئی اے ہے, پیورلی ڈائریکٹلی انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس میں تو وہ اسپیسنگ کر سکتے ہیں. بالکل کریں گے, مارچ تک کریں گے. اور شیخ رشید مارچ کی ڈیٹیں کیوں ڈالتے رہتے ہیں, وہ تو ایک الگ ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی ایک یہ ہے کہ چونکہ وہ سنسیٹ کلوز بھی ختم ہو رہی ہے جو سزاؤں ملٹری کورٹس والی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اس دفعہ پی ایم ایل این فیسیلیٹیٹ زیادہ کر دے, مگر وہ بھی ہے, وہ مارچ میں, وہ مارچ 19 میں اینڈ ہو جائے گی. تو اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے, اور لیجسلیشن کے لیے مجھے یاد ہے تو نون لیگ چاہیے, اور نون لیگ کا لیڈر تو ویسے ہی جا رہا ہے. وہ تو نون لیگ زیادہ ضروری ہے, نون لیگ زیادہ ضروری ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا میں جگہ دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں جگہ اور ڈیٹ کا ذکر کیے بغیر آپ سے ایک شیئر کر دیتا ہوں, ناظرین سے بھی شیئر کر دیتا ہوں. جب پہلی باری یہ لیجسلیشن پاس ہونی تھی تو زرداری صاحب یہاں نہیں تھے, تو آئی واز ان دیٹ روم جہاں پہ بات ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے شہری امان آئی اور 1-2 پیپلز پارٹی کے اور مین لیڈرز تھے, تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب مل نہیں رہے, تو وہ ملتے گے تو ہم بات کر سکتے ہیں سب کچھ. تو پھر بھائی لوگوں نے زرداری صاحب کو ڈھونڈ لیا, اور وہ اس وقت فلائٹ بورڈ کرنے لگے تھے دبئی سے لنڈن کی. پھر ان سے بات کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ اوکے کر کے آپ فلائٹ بورڈ کریں, ورنہ کانسیکوینسز آر گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرنٹ. تو پھر سڈنلی پیپلز پارٹی بھی آ گئی آن دا سیم پیج, لیکن 2 دن پہلے کورٹس بنانے پہ. لیکن 2 دن پہلے بلاول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں. نہیں, وہ تو کیٹیگوریکلی یہ بھی کہا ہے. تو اس لیے میں سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ پہلے بھی کنونسنگ آرگومنٹ دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو کہ ملٹری کورٹس ہیں اور سب کچھ ہے, کیا وہ کنونسنگ ابھی بھی پاور ہے کہ وہ پاور اپنا اثر کھو چکی ہوئی ہے؟ اس بریک کے بعد سے بات کریں گے, پھر آگے میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا کہ جو نئے پاکستان میں ایک ہال مارک بن گیا کنفیوژن فیڈرل گورنمنٹ میں, اور وہ کیوں ہے اتنی کنفیوژن, کیوں یہ امپریشن ملتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور جب میں آپ سے منسٹرز کی باتیں شیئر کروں گا, ان کے اسٹیٹمنٹس دکھاؤں گا, تو ہنسی تو آتی ہے لیکن تھوڑا سا رونا بھی آتا ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. کاشف, I'll start with you. بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا, جس طرح آسما نے کہا کہ جی انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہم کورٹس میں بھی نہیں ان کے آگے بات کریں گے. دوسری جگہ بس سارے مرد مومن مرد حق بن گئے. ڈو یو تھنک افورڈ کرتے ہیں؟ اور سیکنڈلی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا تھا یہ جب میں نے شارٹ چلایا مریم کا, تو مجھے یاد ہے یو ڈیڈ اے فیو پروگرامس جن یو سیڈ کہ اگلی لیڈرشپ مریم ہے, اور جی مشکل وقت میں لیڈرشپ بنتی ہے اور یہ اور وہ. یو اسٹل سیم اوپینین؟ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو خاموشی ہے نا, وہ جو ان کے لیڈرشپ کریڈینشلز تھے ان کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ جب تک وہ جیل گئی ہیں تب تک ایک امپریشن یہ بن رہا تھا 120 کے الیکشن سے, جب میاں صاحب ملک سے باہر تھے,
کلثوم نواز صاحبہ کا الیکشن، اس وقت سے لے کر الیکشن تک، الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے تک معافی چاہتا، جب تک وہ خود جہاز میں بیٹھ کر پاکستان آئی جیل جانے کے لیے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شی از لیڈرشپ مٹیریل. لیکن اب خاموشی کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے، اور اندر سے مسلم لیگ نون کے اندر سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بی بی کہتے ہیں کہ اب میں نے آئی کانٹ ٹیک دس، میں جیل نہیں جانا. تو لیڈرشپ مشکل وقت میں کھڑے ہونے کی بات وہی لیڈرشپ ہوتی ہے جو اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دس از دا فیوچر آف پی ایم ایل این، اگلا مستقبل مسلم لیگ نون کا مریم ہے. اب آہستہ آہستہ لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ لگتا ہے جیل سہ نہیں سکی مریم نواز، اور جب یہ امپریشن چلا جائے کسی کے بارے میں کہ مشکل نہیں برداشت ہوتی، تو تھوڑا تھوڑا لیڈرشپ ایروژن شروع ہو جاتی ہے. ان کا جو پرسونا بلڈ ہوتا ہے، جو ان کا ایک لارجر امیج بلڈ ہوا مریم نواز شریف کا، وہ اب آہستہ آہستہ ایروڈ ہونا شروع ہو گیا. یقین مانیں مسلم لیگ نون کے لوگ جس قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں مریم نواز کے بارے میں، آف دا ریکارڈ ظاہر ہے ایک گفتگو ہوتی ہے کہ باپ نے سمجھ آ گئی ہے. دیکھو جی، جیل کے بارے میں بات کرنا اور جیل جانا دو بڑی مختلف چیزیں. سمجھ آ گئی. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شاید ڈپریسڈ ہیں اور بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ بڑی پابندی ہے کہ آپ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ دیں، کچھ نہ دیں. دیکھیں، پابندی لگانے کی کوئی سجیسٹ ہی کر سکتا ہے نا، کوئی مشورہ ہی دے سکتا ہے پابندی کا کہ اب نہ بیان دیں. بیان دینا نہ دینا تو پھر بھی مریم نواز شریف صاحبہ کا فیصلہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سیریسلی وہ جو کریڈینشلز انہوں نے بنائے تھے نا لیڈرشپ کے، وہ بہت سیریسلی ہٹ ہو رہے ہیں ود ان دا پارٹی. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پارٹی کے اندر لوگ بہت سے سوال اٹھا رہے ہیں. میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا، کیا وہ کنونسنگ پاور ریاست کی یا ریاستی اداروں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اب کم ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اپنے لینے کے دینے زرداری صاحب کو پڑے ہوئے ہیں اور کہیں گے ٹھیک ہے یا مجھے چھوڑیں یا تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اگر میں نے اندر ہی جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ گیو اینڈ ٹیک تو ہوتی ہے پالیٹکس میں، صرف اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اندر نہیں جائیں گے. دیکھیں اس وقت زرداری صاحب کے ساتھ بلاول بھی تھوڑی مشکل میں، ان کی بہن بھی مشکل میں، بہت سے لوگ بڑی مشکل میں. تو یہ کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جس پر بات چیت ہوتی ہے. کہیں ایک پیچھے ہٹتا ہے، دوسرا تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. مجھے نہیں لگتا ان کی کنونسنگ پاور کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جیل جانے کو ہر کوئی کوشش کرتا ہے اوائڈ کرنے کی. اب سارے زرداری صاحب کی عمر مگر ویسے بھی ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے عمر بھی ہے، سارے لیٹ 60s میں ہیں، صحت بھی سب کی اتنی وہ نہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسائٹمنٹ کو اتنا کوئی جیل جانے پہ، کوئی سارے دوسرے گھر جانے پہ اتنے خوش ہیں. لیکن جب آپ سے ہمارا رابطہ ٹوٹا تھا تو ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ اوور ویلمنگ اوپینین یہ ہے کہ گورنر راج وغیرہ بالکل افورڈ نہیں کرتی پی ٹی آئی گورنمنٹ، کیونکہ وہ اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی اور ایسا موشن خود ہی ایک فلپ دے دے گی موومنٹ کو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ موومنٹ بن سکتی ہے اگر یہ گورنر راج لگاتے ہیں. تو اگر گورنر راج آپشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اسی طرح کی ویلنگ ڈیلنگ کرنے کے؟ دیکھیے مالک، 2-3 آپشنز ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی یا نون لیگ اگر سڑکوں پہ کچھ نہیں کر سکتی تو پارلیمنٹ کے اندر تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور کم سے کم 2020 تک تو کر ہی سکتی ہے جب تک سینٹ کے الیکشنز نہ ہوتے ہیں. آپ کیسے کریں گے قانون سازی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں؟ اور اگر آپ 1-1.5 سال تک قانون سازی کوئی بنیادی قوانین میں تبدیلی نہیں لائے تو آپ کیسے گورنمنٹ کے لیے آگے چل سکتے ہیں اور اپنے چیزوں کو ریفارمز کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا پرابلم مجھے نظر یہ آتا ہے، آج میں خورشید شاہ صاحب سے بھی صبح بات کر رہا تھا کورٹ روم کے باہر، تو اور دیگر لوگوں سے، انہیں یہ نظر آ رہا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین نون لیگ اور پیپلز پارٹی موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہے یہ عمران خان ہینڈل نہیں کر رہا ہے، یہ کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے. اور خدشہ دونوں طرف یہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آگے بڑھا کے کسی اور سے ڈیل کر لی جائے، کہیں نون لیگ کے اندر سے کوئی ڈیل نہ ہو رہی ہو شہباز اور نواز کے حوالے سے اس طرح. تو وہ ایک اپریہنشنز ہیں. میرا اپنی وہ یہ وہی والی بات ہے جب عمران خان کہتے تھے کہ جی ہمیں کہا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، پھر خود جا کے کر لیا، الیکشن میں حصہ لے لیا، سب کچھ کر لیا نواز لیگ نے. مالک دیکھیں، 2 چیزیں مجھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لگ رہی. جب عمران خان این آر او کی بات کر رہا تھا تو وہ ہوا میں بات نہیں کر رہا تھا. جب عمران خان نے مڈ ٹرم کی ہنٹ دی تو یہ ہوا میں بات نہیں کی تھی، یہ میسج اور بہت سے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ وہ این آر او ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر کسی اسٹیج پہ کوئی این آر او کرنے کی کہیں بات ہو رہی ہے تو ہی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی این آر او. تو وہ مجھے لگتا یہ کہ عمران خان نے یہ میسج کوئی ایسے ہی ایک پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے،
اس نے بہت کلیئر کٹ میسیج دیا ہے کہ وہ ان معاملات میں کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ صحیح یا غلط وہ الگ بات ہے, یعنی وہ اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھا ہو جائیں. اس کو یہ وہ نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. آصف زرداری کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یا ایک سیکنڈ مدر صاحب, آپ مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر کو بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ پالیٹکس میں اتنے نوانسز کے ساتھ بیان دیتے ہیں کہ این آر او میں یہ کہوں گا تو اس کا میسیج وہ اس طرح لے گا تو وہ اس طرح لے گا, میرا نہیں خیال وہ اتنا سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں. این آر او پہ پہلا بیان ان کا آیا جب مسلم لیگ نون نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی. دیٹ واز اے ریئیکشن. عمران خان فاسٹ بالر غصے میں آ گیا, انہیں کھڑے ہو کے کہا پھر این آر او میں کسی کو نہیں دوں گا. ورنہ آپ کو ان کی پہلی تقریر یاد ہے جو پرائم منسٹر الیکٹ نے کی تھی, جب بنی گالا سے پہلی تقریر تھی, سارے کہہ رہے تھے ایک اسٹیٹسمن لائک تقریر, ڈرے نہیں, کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ انتقام نہیں لوں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں, عمران صاحب بہت زیادہ بیان دینے کی عادی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رسپونڈ کرنے کے بجائے ریاکٹ کرتے ہیں. کاشف مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو کیا تھریٹ ہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھا ہو جاتے ہیں وہ, اور کسی اسٹیج پہ وہ حکومت چھوڑ کے باہر آ جاتا ہے. تو عمران خان کا نیریٹو تو یہی ہے نا اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کے لیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو اگر وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو عمران خان کا نیریٹو تو اسٹرانگ ہوگا اپنے ووٹرز اور سپورٹرز میں. میرا سوال سن لیں کہ پھر آسمان اب یہ گولی مار دینی ہے, بیچاری صبر سے پڑ رہی ہے, اس کا صبر پڑ جانا ہے میرے بندوقیں نیتھی رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس وقت زرداری صاحب کے پاس آپشن ہے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں میرا دوسرا گھر ہے, گرفتار ہونا نہ ہونا ان کو آپشن نہیں ہے. اگر سندھ کے اندر ایک بہت بڑی ایجوکیشن کرنا ان کو آپشن نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس اس وقت آپشن ہے کیا سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں یا whoever behind the scenes اور کہیں جی جو آپ نے منوانا ہے منوا لیں, ہماری جان چھوڑ دیں, کوئی آپشن ہے؟ اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا کہ اگر زرداری صاحب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے حصے بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے لیے تو عمران الرٹ کر رہا ہے. اسی کے لیے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر کوئی اس طرح کی ڈیل ہوئی تو وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. وہ اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہے. اور آج میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سے ایکٹیوسٹ کو کورٹ روم کے باہر یہ کہتے ہوئے سنا, اور وہ چونکہ ان سے پرانا ایک تعلق رہا تو انہوں نے کہا کہ مظہر صاحب کیا اب ہمیں انور مجید کے لیے گرفتاری دینی پڑے گی, کیا اب ہمیں حسین لوائی کے لیے گرفتاری دینی پڑے گی, کیا اب ہمیں ان چیزوں کے لیے گرفتاری, ہم تو ایک زمانے میں سیاسی ایشوز کے اوپر گرفتاری دیتے وہ زرداری صاحب کے لیے گرفتاری دینے پہ تیار ہیں, اسی لیے سنم بھٹو کو لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب سے ان کا جو اٹیچمنٹ ہے اس کے ریزن آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات خورشید شاہ نے کی تھی جو میں نے ان کو آج کریدنے کی کوشش کی لیکن وہ زیادہ نہیں بولے. وہ انہوں نے سنم بھٹو کا ذکر کیوں کیا؟ سنم بھٹو تو ایک ورس سچویشن میں بھی سنم بھٹو نے پولیٹکس میں انٹری دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ پولیٹکس میں بالکل نہیں آنا وہ تیار ہیں. سنا تو یا تو انہیں بلاول بھٹو کی طرف سے بھی کچھ خدشات ہیں کہ بلاول بھٹو کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ ہو جائے, اور اس کے لیے وہ شاید بختاور یا آسفا کے بجائے سنم بھٹو کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیونکہ خورشید شاہ نے اس پہ بات نہیں. میں تو آسفا کو اس پہ آسفا یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دس ارلیئر کہ جی سنم بھٹو آ رہی, مجھے ایک ڈائنامک سمجھائیں جو میری نالج ہے ان کی انٹرنل ورکنگ کی. سنم بھٹو اور فریال تالپور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی. ایبسلیوٹلی دے آر پولز اپارٹ. اور بلکہ یہاں بھی شروع میں کہا جاتا تھا کہ جی جب یہ پراپرٹی وغیرہ کی چیزیں ہو رہی تھیں تو سنم بھٹو ایکچولی لنڈن چلی گئیں, وہ کچھ خوفزدہ بھی تھیں کچھ چیزوں کے بارے میں. سنم بھٹو کو لا کے کیا ہوگا لائک واٹ؟ دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے نا زرداری صاحب کی گرفتاری پہ شاید کوئی ہل جل نہیں ہوگی, اس لیے سنم بھٹو کو لانا ضروری ہے. پنجاب یہ فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے کہ بلاول زیادہ پنجاب کے اندر متحرک ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. شہباز شریف جیل میں ہے, مریم خود ساختہ جیل میں ہے, لہٰذا ایک جو پولیٹیکل ویکیوم پنجاب کے اندر ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پنجاب کے اندر بھی, اس کو بلاول اس کو کوئی کیش کریں گے. ایگزیکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھٹو خاندان اصل میں اب پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کیا بات یہ ایک پورا ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو میاں
صاحب کی گرفتاری ہے اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینگل سامنے نظر آ رہا ہے اور سندھ کے اندر بھی ہے. لہٰذا صنم بھٹو سندھ کو اگر سنبھالتی ہیں اور پنجاب میں بلاول پورا ٹائم لگاتے ہیں اور اپنی تنظیمیں نو کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ فوکسڈ قسم کی پالیٹکس کرنے ہیں. صنم بھٹو کا اتنا گریویٹاس ہے. I don't think so. مجھے تو لگتا ہے زرداری صاحب اول تو ہینڈ اوور پارٹی کرنے کو مجھے نہیں لگتا تیار ہوں گے. پنجاب پارٹی وہ ہینڈ اوور نہیں کریں گی, بالکل بھی ان کو نہیں ہوگا. وہ صرف ہیلپ کریں گی بلاول کو, ناٹ زرداری صاحب. What can a صنم بھٹو کا ڈیلیور؟ I can't imagine کہ she can deliver I think دیکھیں یہ تو ان کی یہ تو فیصلہ میں نے نہیں کیا نا, یہ فیصلہ تو ہم پارٹی سوچ رہی ہے. انالیسس کر رہے ہیں یہی انالائز کیا کریں کہ ان کا کوئی وزن سیاسی ہے, شاید کیا ان کا کوئی کراؤڈ پل ہے, کیا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ صنم بھٹو کسی جگہ جا کے بلاول کھڑے ہوں گے تو 5,000 بندہ آئے گا اور صنم بھٹو جا کے کھڑی ہوں گی تو 50,000 بندہ ہو جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا اتنا بڑا ان کا ڈیفرنس. بلکہ اگر بلاول 5,000 کرے گا تو اس جگہ بلاول کی بجائے صنم بھٹو جائیں گی تو شاید 500 بھی نہ آئے. مجھے تو نہیں لگتا ان کا کوئی کراؤڈ پل ہے پنجاب یا. میرا وہی سوال کاشف آپ سے, ویسے کسی نے سوال پوچھا ہو گیا انہیں کسی نے جواب دے دیا انہیں. اس میں آصف زرداری کے پاس آپشن کیا ہے؟ آئی تھنک بلف کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, ان دس ہوپ کہ شاید کسی قسم کی بات چیت کا کوئی دروازہ کھلے. مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ پنجاب میں, خصوصاً پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی حالت ہے, ساؤتھ پنجاب میں تھوڑا سا بہتر ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, لیکن ایک پرسیپشن اگر آپ دیکھیں, پرسیپشن پھر بھی پرو نواز پرسیپشن موجود ہے پنجاب میں, لیکن پرو آصف زرداری پرسیپشن آپ کو, لیکن پرو نواز آپشن اور پرو ایجیٹیشن آپشن دو مختلف چیزیں. نہیں, میں صرف ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں پرو آصف زرداری پرسیپشن آپ کو نہیں ملے گی. ایک لوگوں کا سوچ کیا ہے, خصوصاً پنجاب آؤٹ سائڈ سندھ, بڑے شہر میں, کراچی میں بھی. میں صرف زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ زرداری صاحب پر اگر الزام ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. یہی پرسیپشن ہے پنجاب. اس وجہ سے کوئی بھی پنجاب کی تحریک, مجھے نہیں لگتا سوائے اس کے کہ رحیم یار خان میں احمد محمود صاحب کا کوئی جلسہ ہو یا کسی ایک آدھے اس طرح کی جگہ پہ جہاں پہ ان کا ربانی خان صاحب جلسہ کر دے اپنے مظفر گڑھ میں جو سیٹنگ ایم این ایز ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب تو بیچ میں ہو گئی ہے نا, زرداری صاحب تو it's all about بلاول now. I don't think پنجاب میں بلاول کے پاس بھی مظہر اس سبجیکٹ میں لاسٹ کوئسچن میں کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ, دو چیزیں بتائیں. کیا وہ یہ ساروں کانفیڈنٹ ہیں, ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ زرداری صاحب گرفتار ہوں گے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں گرفتار ہوں گے تو کیا ان کے خیال میں یہ پاسبلٹی الائیو ہے کہ اگر زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نیگوسیٹڈ ڈیل کہیں کر پائیں گے کہ اب جون سا ہے رگڑے کا ٹائم ہے؟ اور دوسرا, کیا بلاول کو بھی وہ کولیٹرل ڈیمیج سمجھتے ہیں کہ بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب منظر نامے سے ہٹ گئے تو بلاول کو ایک فری روم ملے گا کہ وہ اپنے طور پہ اپنے تئیں ابھر سکیں سامنے ایز اے مین لیڈر؟ دیکھیں, بلاول کے لیے تو ایک ڈائلیما رہا ہے. بلاول کو کوئی 3 مرتبہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے زرداری صاحب نے بلاول کو خود اپنے تئیں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت پولیٹیکلی ڈیمیج کر دیا ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو 3 مرتبہ لانچ نہیں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لانچ کیا, اس کے بعد کہا کہ ابھی یہ میچور نہیں ہوا ہے. اس وقت اگر زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو زرداری صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ سندھ کے علاوہ پیپلز پارٹی اور کہیں بھی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نون لیگ کا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ لوکل باڈیز الیکشنز دیکھ رہی ہے. نون لیگ لوکل باڈیز الیکشنز کے لیے ہی عوامی رابطہ مہم کرے گی, اور اس کے لیے پی ٹی آئی کوئی بہت کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن اگر اگلے 3, 4, 6 مہینے میں ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ لوکل باڈیز الیکشن جیت پائے. اسی لیے اس قانون کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اس سال لوکل باڈیز الیکشن نہ کرائے جائیں. یہ جو صورتحال ہے وہ نون لیگ کو سوٹ کرتی ہے پولیٹیکلی, کیونکہ نون لیگ کی لوکل باڈیز میں ابھی بھی بہت روٹس ہیں پنجاب میں. پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر زرداری صاحب گرفتار ہوں گے, پیپلز پارٹی سندھ کے اندر احتجاجی جلسے کرے گی, جلوس کرے گی, اور بلاول کوشش کریں گے کہ پنجاب میں جا کر کچھ شہروں میں جلسے جلوس کریں. اس کے علاوہ کوئی موومنٹ ایز سچ تحریک نہیں نظر آتی مجھے. اچھا, میں بریک پہ جانا ہے لیکن ایک سوال آپ تینوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. بڑی بات چل رہی ہے کہ جی جو نمبرز گیم ہے, نمبرز گیم بڑی ٹچ اینڈ گو والی نمبرز گیم ہے, تو اگر اختر مینگل صاحب سائیڈ پہ ہو جائیں اور ایم کیو ایم جو سی ہے وہ اپنی سپورٹ ہٹا لے تو سڈنلی ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. کیا ان دونوں میں کیا کہتے ہیں ورڈ
ستو ہیں کہ یہ اس ایکسٹریم پہ جائیں اختر میگل صاحب کر سکتے ہیں کیوں جائیں. اسی پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بڑا تھوڑا سا وقت رہ گیا ناظرین, جو میں نے منسٹرز کی کنفیوژن ہے وہ کل ہی بات کروں گا آپ سے, لیکن فائنل کویسچن مظہر, کیا ہونے والا اگلے 3-4 ہفتوں میں آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو بہت سمپل سی چیز ہے جو ابھی مجھے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بلاول ہاؤس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 جنوری سے پیپلز پارٹی تحریک شروع کرے گی اور یہ ملک گیر تحریک ہوگی. اور 5 جنوری ظاہر ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے, اور 7 جنوری جو ہے زرداری صاحب کی بیل 7 جنوری تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے. اس دوران ظاہر ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہوگی اور جو ڈائریکشن ہے وہ سپریم کورٹ کیا ڈائریکشن دیتی ہے 24 تاریخ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا, نواز شریف کے کیس کی بھی. تو پولیٹیکل ٹیمپریچر مجھے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب یہ کیا یہ کوئی تصادم کی راہ اختیار کرے گا یا نہیں یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے, لیکن ٹیمپریچر پولیٹیکل ٹیمپریچر ضرور جنوری میں اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آسمہ, کیا یہ دونوں یہ کنورج کریں گی پی ایم ایل این جیسا وہ 30 کی ڈیٹ سنا رہے تھے, اگر یہ 5 سے شروع ہوتے ہیں پی ایم ایل, کیا یہ علیحدہ پیرل چلیں گے کہ آپ کے خیال میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ڈیپینڈس کہ اگر کوئی ایشورنس گرفتاری سے پہلے میاں صاحب کو نہیں دی جاتی, لیکن پنجاب کے اندر جو ٹیمپریچر ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہوگا اور سندھ جو ہے وہ کرے گا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سطح پہ اور پارلیمنٹ سے باہر یہ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں آگے جا کے, لیکن شاید کتنی سکسیسفل پنجاب کے اندر ہوگی یہ ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے. سندھ میں اگر آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہوں کاشف, 5 جنوری سے یہ شروع کر دیں, وہ تھوڑی بہت وہ بھی شروع کر دیں, وڈ یو بی اے ورڈ گورنمنٹ؟ مجھے پریشانی ہونی چاہیے, اور اس لیے پریشانی ہونی چاہیے کہ اگر تو یہ ہر چیز مینیجبل نہیں ہوتی. میں ایک مثال بھی پچھلے دنوں دے رہا تھا کہ جس دن افتخار چودھری صاحب کو مشرف صاحب نے بلایا, اس دن مشرف صاحب پاکستان کے سب سے طاقتور ترین آدمی تھے. کسی کو احساس بھی نہیں تھا 3 دن بعد کیا ہو جائے گا پاکستان میں. سو یو کانٹ کنٹرول واٹ کین ہیپن. ایک سینیریو, اگر نواز شریف اور آصف زرداری ملاقات کریں اگلے 2 ہفتوں کے اندر, کیا اس کا پرسیپشن؟ 2 ہفتوں کے اندر میاں صاحب کی تو 24 کو فیصلہ نہیں, چلو اسی ملاقات کر لیں. دیکھیں کہ ملاقات کریں گے, اس کا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ پی ٹی آئی کیا کر دیکھیں ہم تو پہلے کہتے تھے دونوں اکٹھے ہیں اور ایک جیسے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی چوری چھپانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ امپریشن تو ضرور پی ٹی آئی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی, لیکن پی ٹی آئی کے کریڈٹ پر گورننس کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہونی چاہیے پرفارمنس سے پریشان کہ دیکھیں کچھ اچیو کرتی ہے نا اپوزیشن, اپوزیشن کوشش کرے گی نظام کو جام کرتے تو 2 ہی آپشن ہیں, یا تو گورنر آج لگے, معافی چاہتا ہوں, یا تو حکومت دوبارہ کوئی اور بجٹ آ رہا ہے بائی دا وے پہلے ہفتے میں 4 یا 5 جنوری کو, وہ بھی بڑا وہ نہیں آئے گا تو بھی مہنگائی جو ہو رہی ہے. بہت شکریہ. بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ لے کر آئے. میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو فلیگ کرنا تھا جو ہم نے بار بار اس کو اٹھایا ہے. پی پی 1 2 3 میں الیکشن ہوا, پھر ریکاؤنٹ ہوا, وہاں پہ سونیا بی بی کینڈیڈیٹ جیتی, لیکن جو وہاں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں یہ شوار واگا صاحب, یہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ان کو الیکشن کمیشن نے کہا, وہ 22 ووٹوں سے جیت بھی گئی ہیں, کہ آپ نوٹیفیکیشن 3 دن میں ایشو کریں. وہ ابھی بھی مس انٹرپریٹ کر کے رولز کو ابھی بھی لٹکا رہے ہیں اس کو, بیکاز ان کی ذاتی رنجش ہے. یہ آج کے نئے پاکستان میں پرانے پاکستان والی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کو ہم اور فالو اپ کریں گے, لیکن آئی ہوپ کہ جو ای سی پی ہے اس کا نوٹس لے. یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہے اس حلقے کے عوام کی بھی اور ایک بندے کے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بھی. لیکن جو بحث چل رہی تھی اس پہ میرے خیال میں جو نظر یہ آ رہا ہے انالیسس یہ کہ جو چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ وہ سپیسنگ بہتر اگر کر لیں دونوں لیڈران کے آنے والے دنوں کے, ایک کی سزا کے اور دوسرے کی گرفتاری کے, تو شاید حالات تھوڑے سے بہتر ہوں, کیونکہ گورنمنٹ کو ہمیشہ اسٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے, انسٹیبلٹی نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.